بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 327 ملاحظہ فرمائیں۔ جولی نے میری جگہ سنبھال لی اور گاڑی کو ڈرائیو کرتی ہوئی ادھر لے گئی جہاں بہت سی دوسری گاڑیاں اور ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ میجر سلطان کا کمرہ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر پرجوش مصافحہ کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں نے کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ پھر نکل گئے کسی غیر متوقع ایڈونچر کے لیے۔ روہن صاحب، یہ بتاؤ کیا پیو گے، چائے یا کافی؟ کافی، میں نے کہا، لیکن پہلے ایک ضروری بات۔ ایک شخص جو خود کو ایس ایس پی سراج کہتا ہے میرے تعاقب میں ہے۔ اگر وہ یہاں آئے تو اسے گیٹ پر روک لیا جائے اور ریڈ کراس کی ایک ایمبولینس کو چیک کر کے گزرنے دیا جائے۔ اس میں ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک مریض ہونا چاہیے۔ معاملہ کیا ہے؟ آئی ہوپ، وہ پریشان ہو کے بولا۔ ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ از فائن، میں نے کہا۔ کیا ہم اس شخص کو گرفتار کر لیں؟ میجر سلطان نے فون اٹھا کے کہا، جو ایس ایس پی بن کے آئے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لمبے چکر میں نہ پڑیں، اسے واپس کر دیں، تھوڑا سا ڈرا دھمکا کے، یا تھوڑی دیر بند رکھیں اور پھر چھوڑ دیں، میں نے کہا۔ میجر سلطان نے سر ہلایا اور فون پر ہدایات دینے لگا۔ پھر اس نے گھنٹی بجا کے بیٹ مین کو طلب کیا اور اس کو کافی لانے کے لیے کہا۔ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میجر سلطان نے کہا۔ معاملہ صرف اتنا ہے، میں نے کہا، کہ میرا ایک ساتھی ان کی قید میں تھا۔ وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے بھی ان کا ایک آدمی پکڑ لیا تھا۔ جنگی قیدیوں کا یہ تبادلہ باہر مشکل تھا کیونکہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ میں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمارا آدمی ریڈ کراس کی ایمبولینس میں یہاں پہنچا دیا جائے۔ ان کے آدمی کو میں لے آیا ہوں، اندر ہی کسی کی مداخلت کے بغیر تبادلہ ہو جائے گا۔ یہاں وہ نہ گڑبڑ کر سکتے تھے اور نہ ہم۔ ایمبولینس ان کے آدمی کو لے کر چلی جائے گی تو میں اپنے آدمی کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ نیوٹرل زون میں یہ پر امن کاروائی کسی خرابی یا اندیشے کے بغیر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میجر سلطان ہنسنے لگا۔ بس یار، میری نوکری کا خیال رکھنا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہ ایک ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی اونچی آواز میں بات بھی کرے تو غلط۔ گڑبڑ کا کیا سوال، میں نے کہا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یس، میجر نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ ایمبولینس کو گزرنے دو، لیکن چیک کرو پہلے، ڈرائیور کا شناختی کارڈ دیکھو، ایک مریض کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ کافی آ گئی۔ بیٹ مین نے ایک مگ میرے سامنے رکھا اور دوسرا میجر سلطان کے سامنے۔ اسی وقت گھنٹی پھر بجی۔ ہاں، کسے؟ میجر سلطان نے کہا۔ کون؟ کرنل حضور احمد خان۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نام کا کوئی آفیسر نہیں ہے یہاں؟ کون ہے؟ وہی ایس پی؟ دیٹ باسٹرڈ۔ ہولڈ کرو اس کو اپنے پاس، اندر بٹھاؤ اور جب تک میں نہ کہوں جانے مت دو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہہ کا مار کے ہنسوں۔ اصلی ایس ایس پی سراج کو ایک جال ساز قرار دے کر روک لیا گیا تھا۔ اب وہ لاکھ اپنا شناختی کارڈ دکھائے، وہ اسے چھوڑنے والے نہیں جن کے لیے آرڈر از آرڈر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میجر سلطان نے اچانک کہا، کیا یہ واقعی جعلی ایس ایس پی ہے؟ نہیں، میں نے کہا، وہ اصلی ایس ایس پی ہے اور وہ تمہارے پیچھے تم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ تمہیں مجھ کو بچانا ہے میجر سلطان، میں تم کو دوست سمجھ کے آیا ہوں، تم نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ پریشان ہو کے بولا۔ کیا کرنل حضور احمد خان کا نام تم نے دیا تھا اسے؟ پھر میں نے گردن ہلا کے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ میرے خیال میں یہ وجہ کافی ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، میرے پاس اس کو روکے رکھنے کی معقول وجہ ہے، مجھ پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ بہت کچھ، وہی جو پہلے کرتے تھے، میں نے کہا، لیکن تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے جانا ہے۔ یہ تم کو آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تم واپس کیسے جاؤ گے، میجر سلطان نے گرج کے کہا۔ اس نے گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ میں اس تبدیلی پر دم بخود رہ گیا۔ واٹ از آل دس؟ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ مطلب بھی سمجھ جاؤ گے، یہ ممنوعہ علاقہ ہے۔ تم نے کیا اپنے باپ کا گھر سمجھ لیا تھا؟ میجر سلطان نے کہا۔ تم آئے کیسے اندر؟ یس سر، بیٹ مین نے اٹینشن ہو کر کہا۔ گارڈ کو بلاؤ، میجر سلطان نے کہا، اور اس وقت تک میں نے محسوس کیا کہ بازی الٹ گئی ہے۔ سراج اندر آ چکا تھا اور میری حیثیت اس گیدڑ کی طرح ہو گئی تھی جسے شامت گھیر کر شہر کی طرف لے گئی ہو۔ میجر سلطان، سراج نے ایک تمسکر اڑانے والی تندیا مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور آگے بڑھا۔ یس، میجر سلطان نے کہا۔ آر یو دی ایس پی؟ ایس ایس پی، سراج نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ناٹ جسٹ ایس پی، میرا نام سراج ہے۔ میجر سلطان نے اسے ہاتھ ملایا اور اسے کرسی پیش کی۔ میرا خیال ہے آپ کا خیال ٹھیک ہے، سراج بولا۔ آپ نے مجھے گیٹ پر روک لینے کا حکم دیا تھا لیکن میں پھر بھی اندر آ گیا۔ میجر سلطان کے چہرے پر ناگواری کے آثار پھیل گئے۔
مجھے بتایا گیا تھا کہ تم کسی کرنل حضور احمد خان کو پوچھ رہے تھے اور اپنی شناخت بھی نہیں کرا رہے تھے۔ واٹ نانسن! میں خود اپنی شناخت ہوں، میں کوئی سڑک پر کھڑا ہوا فٹ پاتھ کانسٹیبل نہیں ہوں۔ یو سی دس یونیفارم، معاف کیجئے یہ وردی میں نے بہت سے فلمی اداکاروں کے جسم پر بھی دیکھی ہے، فلموں میں۔ میجر سلطان نے خشک لہجے میں کہا، ہمارے لیے آپ کی شناخت یہ وردی نہیں ہے۔ اگر کوئی جنرل کی وردی میں بھی آ جائے اور ہم اسے پہچانتے نہ ہوں تو اسے چیک کیا جائے گا، اسے اپنی شناخت کا ثبوت پیش کرنے میں ہار محسوس نہیں ہوگی اور وہ ہماری فرض شناسی پر خفا نہیں ہوگا۔ سراج نے اپنا شناختی کارڈ جیب سے نکال کے میز پر ڈال دیا۔ یہ آپ دیکھ لیں، اور اگر اس پر بھی جعلی ہونے کا شک ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ تصدیق کرا لیں۔ میجر سلطان نے شناختی کارڈ کو میز پر سے اٹھا کے غور سے دیکھا، لیکن اس تمام عرصے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے غافل نہیں ہوا۔ اس کا ریوالور میرے سینے کا نشانہ لیے ہوئے تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا میجر سلطان نے سراج کو مجھ سے پہلے دیکھ لیا تھا اور اس کے رویے میں اچانک جو تبدیلی آئی تھی وہ ایک ضرورت کا تقاضا تھی؟ کیا اس طرح وہ مجھے سراج کی تحویل میں نہ دینے کا جواز پیدا کر رہا تھا؟ گیٹ پر بھی میں نے اپنی شناخت کرانے سے انکار کیا تھا۔ سراج نے اپنی بات جاری رکھی، کرنل حضور احمد خان کو پوچھنے کی غلطی ضرور کی تھی میں دراصل CMH کے OC کا نام بھول گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید CMH میں آخری بار میں 2 سال پہلے آیا تھا۔ میرا ایک دوست یہاں داخل تھا اور آج آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ یو نو میجر، سراج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اٹ واز اے بیٹر آف چانس کہ جس وقت تمہارے حکم پر مجھے روکا گیا تو اندر سے لیفٹیننٹ کرنل بخاری باہر جا رہے تھے۔ ہی از فرام سگنلز، اور ان کے گھر حال ہی میں گیا تھا۔ وہ مجھے جانتے تھے۔ ان کا گھریلو ملازم کچھ چوری کر کے نکل گیا تھا۔ میں نے اسے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے پکڑ لیا تھا۔ ایک ایک چیز ان کو واپس مل گئی۔ ان کی وائف کی جیولری میں ایک انگوٹھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ کرنل بخاری نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ مجھے میجر سلطان، ڈاکٹر میجر سلطان کے پاس جانا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اتھرائزڈ پرسنل۔ خیر انہوں نے گارڈ کو سمجھا دیا، اینڈ ہیئر آئی ایم فائن۔ میجر سلطان نے گھڑی دیکھ کر کہا، آپ کے آنے کا مقصد میں سمجھ گیا۔ غالباً آپ اس شخص کے تعاقب میں تھے۔ غالباً کی اس میں کیا بات ہے؟ سراج نے کہا، یو نو دس مین، یہ خطرناک قاتل ہے، مفرور مجرم ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی کہا تھا اس پر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات ہیں۔ میجر سلطان نے اقرار میں سر ہلایا، مجھے معلوم ہے۔ ایسی صورت میں سراج نے میز پر جھک کر معنی خیز لہجے میں کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ نہیں، آپ نہیں پوچھ سکتے، میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں مسٹر SSP۔ میجر سلطان نے کہا، میں نے اسے گرفتار کر لیا ہے، بڑے دوستانہ طریقے پر۔ سراج نے تلخی سے کہا، کافی پلا کے شاید یہ ٹریپ کرنے کے لیے ضروری تھا؟ کیا ضروری تھا اور کیا نہیں تھا؟ میجر سلطان نے سختی سے کہا، یہ میں سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے میجر۔ سراج نے برہمی سے کہا، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، اس آدمی کو میرے حوالے کر دو۔ ڈونٹ یو فارگیٹ، میجر سلطان نے اس کی بات کاٹ دی، کہ جہاں تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو یہاں تمہارے اختیارات کی اہمیت صفر ہے۔ یہ علاقہ تمہاری جیوریشن ڈکشن میں نہیں آتا مسٹر SSP۔ اگر تم صرف یہی کہنے آئے ہو تو تم جا سکتے ہو، میں تمہارا مطالبہ مسترد کرتا ہوں۔ تمہیں ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں پوری طرح با اختیار ہوں۔ میں اس شخص کو FIU کے حوالے کر دوں گا، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم۔ میجر سلطان نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک رات یہ شخص زبردستی میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ میری بیوی ابھی تک نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ان کو میں نے پکڑ لیا تھا مگر یہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے دونوں ساتھیوں کو BFIU کے حوالے کر دیا تھا۔ FIU کا مطلب سمجھتے ہو؟ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ۔ یہاں کینٹ میں ان کے ایک آفیسر نے تفتیش کی تو وہ دشمن کے ایجنٹ ثابت ہوئے۔ ان سے بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا بتایا، مگر FIU کے اس آفیسر نے بعد میں مجھ سے فون پر کہا کہ ان کی گرفتاری کے بعد سنسنی خیز انکشافات ہوئے، بہت سے دوسرے لوگ پکڑے گئے اور کافی مقدار میں غیر ملکی اسلحہ بھی ملا جو غالباً مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کے حالات کو بگاڑنے کے لیے وہاں بھیجا جانے والا تھا۔ سراج یقین اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سب کچھ سن رہا تھا اور شاید یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پکڑے جانے والے کون تھے۔ اگر اس کے اپنے آدمی ہوں گے تو وہ فوراً سمجھ گیا ہوگا کہ ان کو پکڑوانے والا میں تھا۔ تمہاری بات سے ابھی تک یہ وضاحت نہیں ہوئی، سراج نے کہا، کہ اس وقت یہ ملزم تمہارے پاس گرفتار ہونے کے لیے کیوں چلا آیا؟ یہ مجھے آفر دینے آیا تھا جسے تم نے مسترد کر دیا ہوگا۔ سراج نے تمسخر اڑانے کے لیے تندیہ انداز میں کہا، لائک اے ویری ذمہ دار افسر اینڈ محب وطن پاکستانی، اور پھر اس نے تمہیں دھمکی دی ہوگی کہ تمہارے بیوی بچوں کی خیر نہیں،
کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس فضول اور بے سروپا بات پر یقین کروں میجر؟ تم کیا کرو گے یہ میرے سوچنے کی بات نہیں ہے، میجر سلطان نے کہا، اور مجھے کیا کرنا ہے یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ 2 گارڈز اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ اسی وقت گھنٹی بجی۔ یس ہاں وہ موجود ہیں یہاں، میجر سلطان نے کہا، میرے پاس بیٹھے ہیں، اوکے میں بھیج دیتا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کمانڈنٹ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام تھا تو کسی میرے جیسے ماتحت کے پاس آنے کی بجائے آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ گارڈ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے۔ سراج کا چہرہ بگڑ گیا۔ جانے سے پہلے میں ان سے بات کروں گا ٹیلی فون پر۔ میجر سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم صرف وہی کرتے ہیں جو ہم سے کہا جاتا ہے۔ کمانڈنٹ نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دیا جائے اور یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو بھیج دوں۔ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سراج کھڑا ہو گیا۔ لیکن مجھے واپسی پر یہ شخص یہیں ملنا چاہیے۔ تم مجھے آرڈر دے رہے ہو؟ میجر سلطان نے کہا، آرڈر بھی لے آؤں گا میں، تمہارے کمانڈنٹ کو پوری صورتحال سمجھا کے۔ ایک میجر ادائے فرض کی راہ میں خائل ہو رہا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ اپنے اوسی سے بات کر سکتے ہو، مگر میں آئی جی صاحب کے ذریعے ہوم سیکرٹری اور تمہارے وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام سے بھی احکامات حاصل کر سکتا ہوں۔ میں تم کو روک نہیں رہا ہوں، میجر نے سرسری لہجے میں کہا۔ جب میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھو۔ چاہے تم جانتے نہیں کہ میری وائف تمہارے آئی جی صاحب کی کیا ہے، لیکن تم جان لوگے بہت جلد۔ سراج کا رنگ پل بھر کے لیے بدلا۔ لک ہیئر میجر، وائی ٹیک آل دس ٹربل؟ تم سکندر بخت کو میرے حوالے کر دو۔ سکندر بخت کون ہے؟ میجر سلطان نے سکون سے کہا۔ سکندر بخت کون ہے؟ ڈونٹ ٹیل می۔ سراج کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر پھر اس نے مسلط کا تقاضا سمجھتے ہوئے خود پر قابو پا لیا۔ سکندر بخت یہ شخص ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میری طرف انگلی اٹھائی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس شخص کا نام میری معلومات کے مطابق سکندر بخت نہیں ہے، میجر سلطان نے کہا۔ تو اپنی معلومات کو درست کر لو، یہ سکندر بخت ہے۔ سراج کا حوصلہ جواب دے گیا۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، معلوم کرنے والے خود ہی معلوم کر لیں گے، میجر سلطان نے اسی سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ جو لوگ پکڑے گئے تھے انہوں نے کچھ اور نام بتایا تھا۔ کیا نام بتایا تھا؟ اٹ از ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن۔ میں اسی لیے جانتا ہوں کہ میرا براہ راست تعلق ہو گیا تھا، ورنہ صرف تفتیش کرنے والے جانتے ہوں گے یا وہی جو مجاز ہیں۔ میرا کمانڈنگ آفیسر بھی اس معاملے میں غیر متعلق شخص ہے۔ تم اس سے بات کر کے دیکھ لو، وہ کچھ نہیں جانتا اور وہ دخل دے گا بھی نہیں۔ آئی تھنک کہ تم کو دیر نہیں کرنی چاہیے ایس ایس پی صاحب۔ کمانڈنٹ صاحب کے پاس بہت کام ہوتے ہیں، وہ سارا دن آپ کے انتظار میں ضائع نہیں کر سکتے۔ میجر سلطان کا رویہ تقریباً گیٹ آؤٹ کہنے کا تھا۔ سخت بے بسی اور اشتعال کے عالم میں سراج مجھے خون آشام نظروں سے گورتا ہوا اور اپنی بے بسی پر پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دیکھ لوں گا میں، اس نے زیر لب کہا۔ دونوں مسلح گارڈ جن کو بیٹ مین نے بھیجا تھا اب میجر سلطان کے اشارے کے منتظر تھے۔ اسے کیپٹن افتخار کے پاس لے جاؤ، میجر سلطان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ان سے کہنا کہ اسے چیک کرے، 1 منٹ پہلے میں بات کر لوں۔ اسے فون اٹھا کے کیپٹن افتخار کا نمبر مانگا۔ افتخار بھائی میں ایک کیس بھیج رہا ہوں، آئی تھنک ہی از ناٹ نارمل۔ تم ذرا دیکھو کہ یہ کس حد تک کیب نارمل ہے، میرا مطلب ہے کہ از ہی ڈینجرس؟ پھر میں تم سے وہیں آ کے بات کرتا ہوں۔ ابھی میری گاڑی سروس کے لیے گئی تھی، یہ شاید سروس اسٹیشن سے گاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا اور میرے کمرے میں گھس آیا۔ کہتا ہے کہ میں پاکستان کا بادشاہ ہوں اور یہ کہ اگر کسی نے اس کی حکومت کو تسلیم نہ کیا تو یہ اپنا کیس اقوام متحدہ میں لے جائے گا۔ یہ مجھے اپنا وزارت دفاع کا قلم دان سونپنے کو تیار تھا۔ میجر سلطان ہنسا۔ وزیر اعظم اس نے اپنے ماموں کو نامزد کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ خطرناک نہیں، بس کریک ہے۔ اس نے فون رکھ دیا اور گارڈ سے کہا کہ مجھے لے جائیں۔ میں اب بہت مطمئن تھا اور میں نے اس تمام گفتگو میں دخل اندازی سے گریز کیا تھا جو میجر سلطان اور سراج کے درمیان ہوئی تھی۔ میجر سلطان نے بہت ذہانت سے کام لیا تھا، اس کے لیے اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنا بے حد ضروری تھا۔ مجھے شرمندگی تھی تو صرف اس بات کی کہ میری وجہ سے وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوا اور اسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑے۔ بے شک یہ سب جھوٹ نیک نیتی سے بولے گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کیا ہے، مگر وہ خود اس سچ کو تسلیم کرتا تو سچائی کے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کی راہ میں مشکلات کا اضافہ کرتا۔ شرمندگی سے زیادہ مجھے پریشانی تھی کہ یوں سراج کے عزائم کی راہ میں حائل ہو کہ میجر سلطان نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مصیبت کا سامان نہ کیا ہو۔ یقینا پرور اور کمینے لوگوں کا گروہ تھا جو ہمارے لیے نیک جذبات رکھنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ایک جیپ مجھے کیپٹن افتخار کے پاس لے گئی۔ وہ یقیناً میجر سلطان کے لیے قابل اعتماد تھا۔
اور وہ مجھے براہ راست نکالنے سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بچنا چاہتا تھا۔ میں طے کر چکا تھا کہ ان حالات میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ کیپٹن افتخار کا تعلق یقیناً شعبہ ذہنی امراض سے تھا اور وہ ماہر نفسیات یا سائیکیٹرسٹ ہو سکتا تھا۔ جیپ رکی اور گارڈ مجھے ایک بیرک کے آخری کمرے میں لے گئے۔ بظاہر بیرک خالی لگتی تھی اور وہاں کا سناٹا بھی افسردہ لگتا تھا۔ کیپٹن افتخار نے مجھے اپنے کمرے میں بڑی خوش دلی سے ریسیو کیا۔ وہ گھنی برابر تراشی ہوئی داڑھی والا لہیم شہیم اور لباس کی طرف سے بے پرواہ شخص تھا۔ اس کی پتلون چونکہ توند کے گنبد پر ٹھہر نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ الاسٹک والے گیٹرز کا سہارا لینے پر مجبور تھا۔ ڈھیلی ڈالی قمیض پر اس نے بہت چوڑی ٹائی باندھ رکھی تھی، مگر کالر کھلے ہوئے تھے، چنانچہ ٹائی کی ناٹ بھی ڈھیلی تھی۔ وہ منہ میں ایک بجھا ہوا پائپ دبائے کھڑا تھا۔ ہیلو مائی بوائے، اسے مجھ سے ہاتھ ملا کر کہا۔ بیٹھو یہاں میرے سامنے، تم جاؤ۔ اس نے دونوں گارڈ سے کہا۔ میڈیکل کور اور ایجوکیشن کور میں ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں جو کسی طرح بھی فوجی نہیں لگتے، مگر وہ اعزازی عہدے رکھتے ہیں یا پھر شارٹ سروس کمیشن کے لیے اپنی اعلیٰ فنی صلاحیتوں کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جسمانی فٹنس کے معیار کو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ تو تم ہو پاکستان کے بادشاہ، وہ پائپ سلگاتے ہوئے بولا۔ ہم اس طرز تخاطب کو پسند نہیں کرتے، میں نے کہا۔ کیا بادشاہوں سے گفتگو کے یہی آداب ہیں؟ افسوس کہ ابھی ماں بدولت تخت نشین نہیں ہوئے، ورنہ ہم تمہیں اس گستاخی کی سزا دیتے۔ میں معافی کا خواستگار ہوں ذل الہی، ڈاکٹر افتخار نے قدرے سنجیدہ ہو کر کہا، مگر اس کی زیر لب مسکراہٹ بدستور میری دیوانگی کا تمسخر اڑاتی رہی۔ تخت نشینی میں تاخیر اور التوا کا سبب کیا ہے؟ ہم مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، میں نے کرسی پر یوں بیٹھتے ہوئے کہا جیسے وہ تخت طاؤس ہو۔ حضور والا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے، میں نے باوقار آواز میں کہا۔ آپ موروثی بادشاہ تو نہیں ہیں، پھر آپ کو پاکستان کا بادشاہ کس نے بنایا؟ تمہاری تقرری اور ترقی کے احکامات کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا۔ اوپر سے، کیپٹن افتخار نے کہا۔ ابھی بھی اوپر سے حکم ملا۔ میں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے بولا کہ اے بندے اٹھ اور امت مسلمہ کے 800 سالہ عہدے حکومت کی یاد تازہ کر۔ مغلوں کے جاؤ جلال کو بحال کر مسلمان نانے پاکستان کو فاتح عالم قوم بنا اور دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا۔ بہت خوب، اور یہ احکامات آپ کو کیسے موصول ہوئے تھے شہنشاہ معظم؟ کیپٹن افتخار نے لطیف لیتے ہوئے کہا۔ یہ سب ہم سے آواز غیب نے کہا، ہمیں خواب میں بشارت ہوئی اور خود ہم پر علم و عرفان سے آگئی کے دروازے کھلے۔ میں نے کہا، آپ کا ارادہ کب تک اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کا ہے؟ اس صدی کے اواخر تک، میں نے بتانے سے کہا۔ ابھی ہمیں امت کے بکھرے ہوئے شہرازے کو سمیٹنا ہے، اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے۔ ہم اپنی کابینہ کے لیے ہم خیال اور باصلاحیت افراد کا انتخاب کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وزارت دفاع کے لیے آپ نے میجر سلطان کو منتخب فرما لیا ہے، کیپٹن افتخار نے کہا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، اور وزارت عظمیٰ کا منصب آپ کسے تفویض کر رہے ہیں؟ عالم پناہ۔ اس کے لیے ہم اپنے برادر نسبتی سے بہتر کسی کو نہیں پاتے، لیکن ہم اپنے جد امجد کو غائبانہ وزیر اعظم بنانے کے احکامات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ میں نے کہا، غائبانہ وزیر اعظم؟ کیپٹن افتخار نے ہنسی پر قابو پا لیا۔ ان کی عدم موجودگی میں؟ ان کے عدم آباد میں ہونے کے باعث، میں نے سکون سے کہا۔ اچھا خیر چھوڑیے، کیپٹن افتخار نے کہا، یہ فرمائیے کہ آپ کو میجر سلطان کا پتہ کس نے دیا؟ میرا مطلب ہے اسے اپنا وزیر دفاع بنانے کے لیے آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو تائید غیبی حاصل ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ یہ بے مقصد گفتگو آگے بڑھتی، میجر سلطان اندر آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ یار سلطان کون ہے یہ آخر؟ کیپٹن افتخار نے انگریزی میں کہا۔ کچھ نہیں یار، ہمارا بہت پرانا ملنے والا ہے، آج کل ہمارے پاس ہی رہتا ہے۔ میجر سلطان نے بھی انگریزی میں کہا۔ تھوڑا سا کریک ہے مگر بے ضرر ہے، نام تو غلام علی تھا مگر سب گلو کہتے ہیں۔ ہاں اندازہ میں نے بھی یہی لگایا، بس تھوڑا سا سنکی ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، بہت سے لوگوں کو خواب میں بشارت ہوتی رہتی ہے، کیپٹن افتخار نے کہا۔ یہ اپنے تصورات کی ایک دنیا بنا لیتے ہیں اور اسی میں سوتے جاگتے ہیں۔ تم اسے یہاں کیوں لے آئے تھے؟ میں کہاں لایا یار، سلطان نے کہا۔ یہ پتہ نہیں کیسے گاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور میں نے تو اس وقت دیکھا جب یہ بھی آفس میں آ گیا۔ بڑی گڑبڑ ہو جاتی اگر گلو اندر گھومنا شروع کر دیتا اور سب کے سامنے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا۔ اسے پکڑ کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جاتا اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میں نے سوچا کہ تمہارے پاس بھیج دوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کی پوری کیس ہسٹری؟ چھوڑو یار، مجھے سب معلوم ہے، سلطان نے کہا۔ 10-12 سال سے تو میں جانتا ہوں اسے، گھر کا سارا کام کر لیتا ہے، بس کبھی کبھی بادشاہت کا دورہ پڑتا ہے تو وہ کوئی خاص سیریس بات نہیں۔
سلطان کی بات ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے سے ادھوری رہ گئی۔ افتخار نے فون اٹھا لیا۔ یس سر، جی سر، وہ یہاں ہے۔ وہ کوئی ایسی خاص بات نہیں سر، ہی از اے لٹل اب نارمل، خود کو پاکستان کا بادشاہ سمجھتا ہے، دیٹ از آل۔ ویسے بالکل ٹھیک ہے، میں نے 1 گھنٹے تک اس کو چیک کیا، اسے تھوڑے سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ نو سر، ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، وہ میجر سلطان کا ملازم ہے۔ یس سر، ملازم گلو نام ہے اس کا۔ میجر سلطان نے اسے اشارے سے منع کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ اس کی بات افتخار نے سمجھ لی۔ نہیں سر، مجھے تو سلطان نے کچھ نہیں بتایا تھا، خود میں نے ساری باتیں اسی سے پوچھی ہیں۔ وہ مانتا ہے کہ 10-12 سال سے سلطان کے گھر میں ہے۔ یس سر، اس نے اپنا نام غلام محمد عرف گلو ہی بتایا ہے۔ نہیں سر، میجر سلطان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہیں سر، آج تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ رائٹ سر، اگر وہ ادھر آیا۔ رائٹ سر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں احمقوں کی طرح ان دونوں کو دیکھتا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ انگریزی میں ہونے والی اس گفتگو کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم فوراً بھاگ جاؤ یہاں سے، کیپٹن افتخار نے کہا۔ کمانڈنٹ کو شاید بادشاہ سلامت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور وہ بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتے ہیں، اسے میں وہاں لے کر جا رہا ہوں۔ میرے بارے میں کیا بات تھی؟ اولڈ مین وانٹس ٹو سی یو، کیپٹن افتخار نے کہا۔ معلوم نہیں وہ اتنا خفا کیوں تھا، اس نے تمہارے آفس میں بھی تم کو پوچھا تھا مگر تم نہیں تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے پہنچ جاؤ۔ میجر سلطان نے سر ہلایا۔ وہ کچھ تشویش میں مبتلا تھا اور اس کی یہ تشویش جائز تھی۔ کمانڈنٹ سے گفتگو میں کسی ایس ایس پی کا حوالہ نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا کہ سراج اسی سے ملنے گیا تھا۔ وہ اب بھی وہاں موجود ہوگا اور کمانڈنٹ کے سامنے اصرار کرے گا کہ میں گلو نہیں، سکندر بخت ہوں۔ وہ شاید میرے خلاف تمام الزامات کی فہرست بھی سنا چکا ہوگا۔ اس کے سامنے سلطان کیسے انکار کرے گا کہ میں سکندر بخت نہیں ہوں؟ میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں غلام محمد عرف گلو ہوں؟ اور کمانڈنٹ پرانے تجربہ کار افسر ہوتے ہیں، اسے بے وقوف بنانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا کہ کہیں میری وجہ سے میجر سلطان بھی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ کمانڈنٹ فیصلہ کرے کہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ سلامت، کیپٹن افتخار نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ چلنے کی زحمت کریں گے؟ ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ میں نے کہا، ایک با اختیار شخص آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے، وہ آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرانے میں بے حد مددگار ثابت ہوگا، اور اگر آپ اسے سپہ سالار اعلیٰ مقرر فرما لیں گے تو وہ جان نثار آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا، پھر ہم اس کو ضرور شرف ملاقات بخشیں گے۔ میں نے کہا، جب میں ایک جیپ میں جس کے پچھلے دروازے پر سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا کیپٹن افتخار کے ساتھ روانہ ہوا تو مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ جھوٹ کی دلدل ہے اور میں اس میں دھنستا چلا جا رہا ہوں۔ شاید میرے لیے اپنی شناخت کو چھپانے کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک ایس ایس پی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ پولیس کا سارا ریکارڈ منگوا سکتا ہے میری تصاویر کے ساتھ۔ کمانڈنگ آفیسر ایک پختہ عمر کا کرنل تھا جس کی عمر کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ وہ 40 سال کا بھی ہو سکتا تھا اور 50 کا بھی۔ جسمانی طور پر وہ اتنا تندرست و توانا تھا کہ 30 کا لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی ایسی چمک تھی کہ وہ دیکھتا تھا تو اس کی نظریں جسم سے گزرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے سامنے جاتے ہی سب سے پہلے مجھے یہ دیکھ کر اطمینان حاصل ہوا کہ وہاں سراج موجود نہیں۔ کرنل غصے میں تھا اور ہاتھ پیچھے باندھ کر کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ سلطان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار چند سیکنڈ کے لیے مجھے غور سے دیکھا۔ میرا دل اس خوف سے بیٹھنے لگا کہ کہیں وہ خود ہی مجھے شناخت نہ کر لے۔ واٹ از آل دس افتخار؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سر۔ ہاں، وہ سب مجھے میجر سلطان نے بھی بتایا، لیکن وہ سب کیا تھا جو اس اسٹوپڈ نے کہا؟ دیٹ بلڈی ایس پی، واٹ از یور نیم؟ سراج۔ یس۔ کرنل نے ٹہلتے ہوئے اچانک پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ یہ آدمی تو مجھے اس سے بھی زیادہ اسٹوپڈ لگتا ہے۔ میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کوئی خطرناک قاتل مجرم ہو سکتا ہے۔ او نو سر، وہ ایس پی غلط فہمی، نو میجر۔ یہ ایس پی اگر خود آیا تھا تو کوئی بات ضرور تھی، صرف غلط فہمی کی بات ہوتی تو وہ اتنا اپسیٹ نہ ہوتا۔ کرنل نے کہا، وہ تمہارے گھر آ کے تفتیش کرتا، یہاں تک کہ اس کا آنا مجھے شک میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ اس کا تعاقب کرتا ہوا نہیں آیا تھا سر، میجر سلطان نے کہا۔ وہ کسی کرنل حضور احمد خان سے ملنے آیا تھا۔ کرنل حضور احمد خان؟ ہو دی ہیل از ہی؟ مجھے بھی نہیں معلوم سر، آپ گیٹ سے معلوم کر لیں۔ وہ بدید تھا کہ اسے کرنل حضور احمد خان سے ملنے کے لیے اندر جانے دیا جائے۔ گیٹ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، نیچرلی میں نے اسے روک دیا، مگر اسی وقت ادھر سے لیفٹیننٹ کرنل بخاری گزرے۔ ہی از فرام سگنلز، وہ ایس پی کو جانتے تھے۔ کرنل بخاری نے اسے میرے پاس بھیج دیا اور وہاں اتفاق سے یہ موجود تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چھپ کر آ گیا تھا۔ اب معلوم نہیں ایس پی کو کس حد تک صورت کی مشابہت نے دھوکہ دیا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ گلو کو اس کے حوالے کر دوں۔ گلو؟ ہو از گلو؟
یہ سر میجر سلطان نے میری طرف اشارہ کیا اور یہ بادشاہ سلامت کرنل نے کہا اس ایس پی نے یہاں بھی مس بہیو کیا. میں نے اسے یہی کہا کہ کوئی غلط فہمی ہے تو رفع کی جا سکتی ہے. اس پر تو وہ بم کی طرح پھٹ گیا کہ غلط فہمی مجھے ہوگی, میں ایس پی ہوں, اتنی سروس ہے میری, اتنی عمر گزر گئی ہے ایسے ہی کام کرتے, میں یہ ہوں اور وہ میں نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, مائی فوٹ. وہ تو ایسی بات کر رہا تھا جیسے ہی از ایوری تھنگ. میں نے کہا کہ لک ہیئر مین, جسٹ فار گیٹ کہ تم کیا ہو, مجھے حکم دو کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں تم کو نکلوا دوں تم خود چلے جاؤ, اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا. اگر وہ انسان کے بچوں کی طرح بات کرتا تو میں اس کی مدد کرتا. میرا تو خیال ہے وہ خود بھی تھوڑا سا ایب نارمل ہے, اور غالباً ہم سب تھوڑے بہت ایب نارمل نہ ہوں تو نارمل نہیں رہ سکتے. ایم آئی رائٹ؟ وہ تو کڑوا کریلا تھا سر جو نیم چڑھ گیا, میرے ساتھ اس نے حد کر دی. میجر سلطان نے جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے کہا, تھینک گاڈ کہ میرا ٹیمپر لوز نہیں ہے ورنہ میں اسے شوٹ کر دیتا. کرنل نے ہاتھ اٹھایا. ٹو ہیلپ ود ہم. میں اس قسم کی غلط فہمی وغیرہ کو بالکل پسند نہیں کرتا. غلطی تمہاری تھی جو اس کو ساتھ لائے. تم کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تھی. کل کو خدا نہ خواستہ تمہاری گاڑی میں آدم خور شیر چھپ کر بیٹھ گیا اور تمہیں پتہ نہ چلا تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئے. اب اپنی اس بادشاہ سلامت کو یہاں سے لے جاؤ اور جا کے اس پولیس افسر سے ملو. کلیئر دس تھنگ. میں اس کے بارے میں مزید کچھ سننا نہیں چاہتا. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو اینڈ بلڈی ایس پی ہیئر. نیور نیور اگین. اس نے ٹوپی سر پر رکھی, چھڑی بغل میں دبائی اور باہر نکل گیا. خدا حافظ.